اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں اپنے دوستوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کا بقایا حصہ پیش نظر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آج ہم قصے کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کرتے ہیں۔ قانون قدرت کی ابتدا زمین پر ہونا شروع ہوئی، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام و ہوا کو تخلیق فرمایا تھا، اب وہ پورا ہونا تھا۔ حضرت آدم و ہوا کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ ان کی ابتدا کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ یوں زمین پر اولاد آدم علیہ السلام کا پھیلنا شروع ہوا، جس کا سلسلہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہی اللہ کریم کا منشا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد محض اس کی عبادت ہی نہ کرے، بلکہ اپنے روزگار کی طرف بھی دھیان دے، اور اسی طرح محض روزگاری طرف متوجہ نہ رہے بلکہ عبادت میں بھی مشغول رہے۔ یہ طریقہ کار ملائکہ سے بالکل ہی مختلف تھا، کیونکہ ملائکہ کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی، جبکہ انسانوں کی ذمہ داریاں یکسر مختلف۔ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے عبادت کے لیے اوقات مقرر فرما دیے، اور یوں انسان حد و درجہ مصروف ہو گیا۔ جہاں انسانوں کو عبادت کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہیں اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج بھی ذمہ داری نبھانا پڑتی ہے، مگر یہ صورتحال ملائکہ کے لیے حابیل و قابیل کا جھگڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل بھی تھے۔ ان میں حابیل چھوٹا اور قابیل بڑا تھا۔ حابیل کا کام بکریاں چرانا اور قابیل کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ حابیل کے ساتھ ہونے والی لڑکی لیوا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ حابیل تو راضی تھا، مگر قابیل نے کہا کہ میں تو اسی لڑکی کے ساتھ ہی نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ جب یہ جھگڑا طول پکڑتا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی اور یوں اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے ایک دمبا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا اور قابیل نے گندم کا ایک انبار پیش کر دیا۔ حضرت علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ کریم، جو بھی اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اسے اس کی قربانی قبول فرما۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا کر قبولیت بخشی، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے کچھ بھی نہ کہا، یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد و نفرت بڑھ گئی اور اس نے حابیل سے کہا کہ وہ اس کو قتل کر ڈالے گا۔ اس واقعے کا بیان قرآن کریم کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں یوں ہے، ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، دوسرا بولا قسم ہے تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈرے، بے شک تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پہ نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ مگر حابیل کی نصیحت کا قابیل کے اوپر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حد درجہ سمجھایا بجایا، مگر اس پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا اثر ثابت نہ ہوئی۔ پھر وہی وقت آیا کہ جب حابیل نے حابیل کو آخر کار قتل ہی کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے جب بھائی نے بھائی کو جان سے مار دیا۔ یہ وہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قتل تھا، اور یہ روئے زمین پر کسی بھی انسان کی پہلی موت تھی۔ قابیل کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی جان کس طرح لے کہ شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر سے کچل کر اس کو بتلا دیا کہ کسی کی جان یوں لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حابیل بکریاں چراتے ہوئے آرام کر رہے تھے تو قابیل نے آپ کے سر پر بڑا پتھر مار کر آپ کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 برس کے قریب تھی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو وہ حد درجہ پشیمان ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ پھر یہ بھی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اپنے بھائی کی لاش کو وہ کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی موت تھی اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر اسی طرح لاش کو رہنے دیا گیا تو درندے اسے کھا جائیں گے۔
चुनाचे वो लाश को उठाए उठाए फिर रहा था, इस परेशानी में कि लाश से बदबू आना शुरू हो गई। अब कवायल बताता है कि अच्छी बात जिससे भी हासिल हो उसे हासिल करना चाहिए। काबिल को जब ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने भाई की लाश का क्या करे, तो कव्वे ने अल्लाह के हुक्म से उसकी ये परेशानी दूर कर दिया। हुआ यूँ कि जब काबिल अपने भाई की लाश को लिए फिर रहा था, तो अल्लाह के हुक्म से 2 कव्वे उसके सामने आए और लड़ने लगे। जब उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया, तो मारने वाले कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को कुरेद कर और उसमें उस कव्वे की लाश को डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। काबिल ने यह देखा तो उसको अपनी परेशानी का हल इसी तरीके में नज़र आ गया। जालिम को उसके जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलती है। काबिल को भी इसके जुर्म की सज़ा फ़ौरन ही मिल गई। जब तक वो अपने भाई की लाश को लिए फिर रहा था, वो ठीक रहा था। ये अरसा बाज़ लोगों के मुताबिक 100 बरस के लगभग है। जब वो अपने भाई की लाश को सुपर्द खा कर चुका था, तो उसकी पिंडली रान से जुड़ गई और यूं उसका मुंह सूरज की तरफ हो गया। जिस तरफ से सूरज घूमता, काबिल भी खुद ब खुद उधर ही घूमता चला जाता। चूँकि काबिल हासिद शख्स था और उसने अपने भाई के साथ दुनियावी गर्ज की खातिर दुश्मनी अख्तियार की थी, चुनाचे उसको उसके इस जुर्म की सज़ा मिल गई। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि जो भी किसी पर अगर जुल्म करेगा तो सज़ा से किसी भी तरह बच नहीं सकेगा, क्योंकि अल्लाह करीम का यही कानून है। हम देखते हैं कि अगर काबिल से उस जुल्म का बदला लेने वाला कोई न था और ना ही उसे पूछने वाला था कि तुमने ये जुल्म क्यों किया, मगर जो तमाम इंसानों का खालिक है, उसकी कुदरत से कोई ताकतवर शख्स भी बच नहीं सकता। जब यह साना हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस मक्का मुकर्रमा गए हुए थे। आप अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाए तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि काबिल के जिस्म का रंग तब्दील हो चुका है, क्योंकि पहले उसका रंग सुर्ख और सफ़ेद था। आप अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा से वापस आने के बाद उससे दरियाफ़्त फरमाया कि बताओ तुम्हारा भाई हाबिल किधर है। उसने लाइल्मी ज़ाहिर करते हुए कहा कि मैं उसके ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ। यह सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया तूने उसे ज़रूर कत्ल कर दिया है और इसीलिए तेरा रंग बदल गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की मौत का हद दर्जा दुख हुआ। आपने कदरे गम में मुब्तला हो के आप एक तवील अरसा तक मुस्कुराए ही नहीं। ये तो दुरुस्त है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों बेटों की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ी, और वो इस तरह के पहले तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था, फिर कुछ अरसा बाद वो ख़ुद भी उसी दुनिया से चल बसा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकरीबन 100 बरस के बाद बशारत दी गई कि अल्लाह ताला आपके बेटे से सरफराज फरमाएगा, तो आप खुश हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों बेटों की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जो आपके जानशीन भी साबित हुए। तारीख़ से हमें यह मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 20 बेटे थे और उन तमाम की वालदा हज़रत हवा थी। ये तमाम बेटे सवाए हज़रत शेष के जुड़वा थे, यानी लड़की और लड़का पैदा होते थे, यानी 20 बेटे और 20 बेटियां। उस दौर में ये होता था कि पहले जोड़े की शादी दूसरे जोड़े से कर दी जाती थी। इस तरह दुनिया में आबादी फैलती रही, हत्ता कि उस रवाज को ख़त्म कर दिया गया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई औलाद, जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपकी औलादारों और उनके औलादों की तादाद हज़ारों से बढ़ चुकी थी, और वो सब ज़िंदा थे माँ सवाए काबिल और हाबिल के, जो वफ़ात पा चुके थे। बाज़ बुज़ुर्गों की ताक़ीद ये भी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत शेष की विलादत हुई तो आपकी उम्र उस वक्त 130 बरस थी। उसके बाद तकरीबन 870 बरस तक हयात रहे। बाज़ बुज़ुर्गों का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 9 पुश्तों को देखा है, क्योंकि अक्सर बुज़ुर्गों का ख्याल है कि आपकी उम्र 930 बरस बनती है। यानी जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हयात थे, और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद 11 बरस के थे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया, और इस दौरान अपनी औलादों और उनकी औलादों की औलादों को भी देखा। हज़रत कौफ फरमाते हैं कि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बारिश होंगे और आपकी दाढ़ी मुबारक स्याह होगी। इसी तरह जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद और दुनिया में अबुल बशर है।
جب ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے تو آپ آسمان پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بیٹے اور صالح نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ لوگ تھے۔ آپ نے دائیں طرف دیکھا تو ہنس دی اور جب بائیں طرف دیکھا تو رو دیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ جبرائیل آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور دائیں اور بائیں ان کی اولادیں کی روحیں ہیں۔ جب انہوں نے دائیں طرف والی روحوں کو دیکھا جو جنتی ہیں تو وہ ہنس دیے اور جب بائیں طرف والی روحوں کو دیکھا وہ دوزخی ہیں تو وہ رو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حابیل و قابیل کی اموات کے بعد حضرت شیث سے نوازا تھا۔ شیث کی معنی عطیہ ربانی۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد آپ کی افسردگی کو دور کرنے کے لیے نیک صالح بیٹے کی صورت میں حضرت شیث عطا فرمائے جو کہ آپ کے جان نشین بھی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت شیث سے ایک پختہ عہد لیا اور انہیں دن و شب کے اوقات میں عبادات کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ یہ بتایا کہ دن کے اوقات میں کون کون سی عبادت کرنا ہے اور شب میں کون کون سی عبادت کرنا ہے۔ تمام بنی ابو حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں کیونکہ باقی تمام اولاد آپ ہی کی اولاد ہی ہیں اور آپ ہی کو نبوت کا درجہ حاصل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا یوم جمعۃ المبارک ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ملائکہ جنت سے خوشبویات اور کفن لائے۔ ملائکہ نے حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ اس کے بعد ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنازہ نماز پڑھی اور اس میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی پہاڑی کے نزدیک ہے جہاں پر آپ کو اتارا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام نے باغ ڈور سنبھالی اور حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ کی عمر 1000 برس تھی، بعض کا خیال 930 برس تھی۔ عام طور پر اسی پر یقین کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 930 برس تھی۔ واللہ عالم الغیب۔ دنیا کی ابتدا میں ایسی عمریں ہوا کرتی تھیں، لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھی اور ان کی قامت بھی بہت طویل ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عمریں بھی کم ہوتی گئی اور لوگوں کے قد بھی کم ہوتے گئے۔ آئی ہوپ کہ میرے دوستوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی سوانحات کے بارے میں جو بھی 3 والیومز میں نے معلومات فراہم کی ہے اس سے آپ لوگوں کو اچھی خاصی معلومات حاصل ہوگی۔ ہمارا ناکام ہونے کا جو مین پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اپنے انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہمیں دین سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے انبیاء کرام کے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ ان کی زندگی کس طرح گزری۔ قرآن کریم میں مکمل تفصیل ہے سب کے بارے میں۔ تو ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے کرے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور یہ بھی ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان جیسا نہ کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو۔ تو اپنے میزبان سکندر لیمار کو اجازت دیں۔ میرے چینل میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ آپ دوستوں کا شکریہ۔